الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ معزز سامعین، مسلسل کئی ہفتے سے ہم لوگ نواقض اسلام کے بارے میں نالج حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ نواقض اسلام ہی کا 8واں ناقض آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 7واں ناقض آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا تھا السحر، جادو کے بارے میں، تو اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، مختصراً پہلے اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جادو کہتے کس کو ہیں، جادو کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، جادو کرنے والوں کا، کروانے والوں کا کیا حکم ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اور 2 باتیں ہیں جادو کے متعلق جو بہت اہم ہے، اس کو بھی جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا جادو حقیقت ہے یا اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جادو برحق ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر سورہ فلق کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ ہم گرہ لگا کر پھونک مارنے والیوں کی شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ آیتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ جادو برحق ہے، نہیں تو جادو سے پناہ نہیں مانگی جاتی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام نہیں کیے ہوتے، پھر بھی آپ کہتے کہ میں نے وہ کام کیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں اس کام کو نہیں کیا ہوا تھا، پھر بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا تھا کہ ہاں شاید میں یہ کام کر لیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے پیر کے پاس بیٹھ گئے اور ایک میرے سر کے پاس۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سوال کیا کہ اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن الاعصم، یہودی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہودی یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن اگر اسلام کا کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مارنے کی کوشش کرتے رہے، اور آج بھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے پوری طریقے سے وہ سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ لبید بن الاعصم یہودی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ جادو کہاں ڈالا گیا ہے، جادو جو کیا گیا ہے کس میں کیا گیا اور یہ کہاں رکھی گئی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ جادو بال اور کنگھی میں کیا گیا ہے اور کنواں میں پھینک دیا گیا ہے۔ بعض محدثین نے اس
کنواں کا نام زوران بتایا ہے کہ زوران کنویں میں وہ جادو کر کے ڈال دیا گیا۔ اسی طریقے سے مکمل حدیث، لمبی حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ پھر کنویں سے لایا گیا کنگھی کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کیا اور پھر اپنے آپ گرہیں کھلتی گئیں اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں، یہ حدیث میں بتلاتی ہے کہ جادو برحق ہے، جادو کی حقیقت برحق ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں، خاص کر کے معتزلی عقیدہ کے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادو کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اجماع جو ہے تمام مسلمانوں کا، محدثین کا اور جمہور کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جادو برحق ہے، جیسا کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جادو کا خاتمہ کیسے کریں؟ اگر کسی کو جادو لگ جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، جادو کو جادو کے ذریعے ختم کیا جائے، جادو کو جادو کے ذریعے ختم کیا جائے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا گندگی کبھی گندگی سے صاف ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے جادو کو جادو سے ختم کرنا، جادو کو جادو سے توڑنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا علاج کیا جائے۔ جادو کے جو علاج ہوتے ہیں یا قرآن میں جو بتائی گئی ہیں کہ تعوذات پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بہت سارے جادو کے دعائیں حدیث میں مذکور ہیں، تو اس طریقے سے ہم جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ صحیح ہے۔ پہلا طریقہ جادو کے ذریعے جادو کو صحیح کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس پر بھی آپ کے سامنے حدیثیں رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے یا اس کی باتوں کو تصدیق کرتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی 40 دن تک، یا تو پھر اگر کوئی اس کی بات کو تصدیق کرتا ہے، اس سے سچ مانتا ہے، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انکار کر بیٹھتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے جادو کا کام سیکھنا، جادوگر کے پاس جانا یا جادو کے ذریعے جادو کو ختم کرنا، یہ سب ہم نہیں کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی مسلمان اس میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جادو کو ختم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، جو جائز طریقہ کتاب و سنت نے ہمیں بتائی ہیں، ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ اسی طریقے سے آج کا 8واں ناقض ہے مظاہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین۔ یہ 8واں ناقض ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینا یا پھر کافروں کا ساتھ دینا، اس کا تعاون کرنا، مسلمانوں کو ہرانے کے لیے یا مسلمانوں پر پروپیگنڈا کرنے کے لیے کسی یہودی مشرکین یا کافر کا ساتھ دینا، یہ 8واں ناقص ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، اگر جو وہ مسلمان ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف اگر وہ دوسرے کے سازش میں شریک ہوتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ اجماع اور کتاب و سنت کی روشنی میں وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ آواز اٹھاتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں زندگی میں کبھی بھی کسی سے مفاہمت نہ کریں۔ آج بہت سارے مسلمان نام نہاد کے جو مسلمان ہیں، پولیٹکس کے لیے یا اپنے نام کے لیے ایمان کو بیچ دیتا ہے اور اپنے آخرت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے جو پڑھی گئی سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اگر تم میں سے کوئی شخص مشرکین کی، یہود و نصارہ کی مدد کرتا ہے یا اس کے سازش میں کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، مطلب وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی یہود و نصارہ ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
کہ یقیناً اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، چاہے ہماری دنیا ہی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ ہم چند دنوں کی زندگی کے لیے یا پولیٹکس میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کی سوسائٹی یا مسلمانوں کے جو عقائد ہیں اس چیز کو ہم کبھی بھی برباد نہ کریں۔ آج دیکھا جاتا ہے بہت سارے مسلمان لیڈر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے لیے، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے مزار پہ جا کر کے یا مندروں پہ جا کر کے وہ ٹیکا بھی لگواتے ہیں۔ بہت ساری کسی سوشل میڈیا میں اس طرح سے ویڈیو وائرل ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے قرآن کریم میں ایک سورہ پڑھا ہوگا جسے سورہ کافرون کہا جاتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ یہ پوری سورہ جو نازل ہوئی کس لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دین میں کچھ دن آ جائیے، ہم آپ کے دین میں کچھ دن عمل کر لیتے ہیں۔ کچھ دن آپ عمل کر لیجیے ہمارے دین میں، ہم آپ کے دین میں کچھ دن عمل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کی، یہ سورہ نازل کر کے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین میرے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کے متاع کے لیے ہم کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی سے کمپرمائز نہ کریں، اور کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن عقائد اور دین کے بارے میں ذرہ برابر بھی مفاہمت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، خاص کر کے یہ جو فتنے کا دور ہے اس میں بہت بڑا فتنہ ہے آج، کہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے اندر وہ اس احاطے میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ اس طریقے سے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں وہ شریک ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ آواز اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کا ڈیپلی یا کم از کم جو موٹی موٹی اسلام کی باتیں ہیں ہمیں ان باتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم دنیا کے چکر میں اپنے دین کو تو برباد نہیں کر رہے ہیں، اپنے آخرت کو تو ہم برباد نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو آپ یقین مانیں ہمارا یہ اسلام یا ہمارے ایمان آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کی جو اہم بنیاد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طریقے سے مشرکین کی سازشوں سے، کافروں کی سازشوں سے بچائیں، یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔